ایمان لانے میں پہلا نمبر، نبی کی جگہ امامت کرانے میں پہلا نمبر، نبی کی جگہ خطبہ دینے میں پہلا نمبر، نبی کی تصدیق کرنے میں پہلا نمبر، پورا مال خرچ کرنے میں پہلا نمبر۔ اور ایک نکتہ یہ سمجھ لیں کہ 30ویں پارے میں سورہ واللیل، جس کے آخر میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان ہے آخر میں، اور اس کے بعد سورہ والضحیٰ جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ سورہ واللیل میں اور سورہ والضحیٰ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، بیچ میں کوئی اور نہیں ہے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر میں بھی کوئی فاصلہ نہیں ہے، بیچ میں کوئی اور بھی نہیں ہے۔ روزے میں بھی ساتھ ہیں، غار میں بھی ساتھ تھے، حشر میں اٹھیں گے تو بھی ساتھ ہیں، اور جنت میں جائیں گے تو بھی۔ جب صدیق اکبر پر کافروں نے ہجو کیا، شان میں تنقیص کی، تو صفائی کے لیے واللیل نازل ہوئی آخری آیات، اور آقا کی جب ہجو اور مذمت بیان کرنے کی کوشش ہوئی تو شان میں سورہ والضحیٰ نازل ہوئی۔ لیل رات کو کہتے ہیں اور ضحیٰ دن کو کہتے ہیں۔ رات کے بعد کیا آتا ہے؟ دن۔ رات اور دن میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، صدیق اور محمد الرسول اللہ میں بھی کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ پھر رات کو قرآن نے لباس کہا، رات کو قرآن نے لباس کہا۔ لباس بدن کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، صدیق بھی محمد الرسول اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ پھر رات کو اللہ نے پردے کی چیز کہا، اسی طرح صدیق بھی محمد الرسول اللہ کے رازدار ہیں۔ پھر رات کو اللہ نے بنایا سکون کے لیے، جعل اللیل سکنا، رات بھی سکون کے لیے ہے، اور صدیق بھی محمد الرسول اللہ کے لیے سکون کا باعث۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے میرے محترم دوستو، ایک قرآن کی آیت ہے، فرمایا کہ اس امت کے 3 درجات ہیں۔ ایک تو ظالم لنفسی، اپنے اوپر ظلم کرنے والے، ایک مقتصد درمیانے، کچھ نیکیاں کچھ گناہ، جیسے عموماً ہم سب ہیں، اور ایک سابق بالخیرات، ٹاپ پر ہے، نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والا۔ فرمایا سابق بالخیرات سے مراد بھی اصل میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے، پھر باقی امت۔ کیوں؟ ایک دفعہ آقا مسجد میں آئے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ آقا نے فرمایا کہ ارے اگر قرآن پڑھو تو اس ابن ام عبد کے طرز پہ پڑھو، ابن مسعود کے طرز پہ پڑھو۔ اب ان کو تو پتہ نہیں، وہ تو نماز میں مصروف ہیں، وہ گھر چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جلدی جلدی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر گیا کہ پہلے ان کو خوشخبری میں سناؤں کہ آقا نے آپ کی تعریف کی۔ فرمائے جب میں گیا تو صدیق اکبر خوشخبری دے چکے تھے۔ میں نے کہا صدیق لسباق بالخیر، تو خیر میں ہر جگہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا آقا نے مال مانگا ہے، پورے گھر کا سامان 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا حصہ گھر والوں کے لیے، آدھا محمد الرسول اللہ کے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے چل پڑے، اور دل میں یہ سوچا آج تو میں آگے نکل جاؤں گا۔ فرمایا جب میں گیا، میں آدھا سامان لے کے گیا، صدیق اکبر پورا سامان لے کر آ گئے تھے۔ میں نے کہا صدیق تو خیر میں آگے بڑھ گیا۔ فرمایا مدینے کی ایک بڑھیا تھی، مضافات میں رہتی تھی، کوئی خدمت کرنے والا نہ تھا۔ میں نے دل میں سوچا عمر رات کے اندھیرے میں جا کر اس بڑھیا کی خدمت کر کے خیر میں آگے بڑھ جائے گا۔ جب میں گیا تو بڑھیا نے کہا ایک آدمی آتا ہے اور خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ میں اگلے دن ذرا جلدی گیا
تو میں نے دیکھا ایک آدمی اس کے گھر کی خدمت کر کے اپنی چادر اوڑے ہوئے, چہرہ چھپائے ہوئے رات کے اندھیرے میں آ رہا ہے. میں نے جھپٹ کر دبوچا اور چادر ہٹائی, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے. میں نے پھر کہا تو خیر میں آگے بڑھ گیا. جنت کے 8 دروازے ہیں, وہ ہستی جسے ہر دروازے سے صدا آئے گی وہ صدیق ہیں. ابو بکر, بکر کہتے پہلے پھل کو, بکر کہتے پہلے پھل کو. ارے ایمان لانے میں پہلا, صدیق ایمان لانے میں پہلا نمبر, نبی کی جگہ امامت کرانے میں پہلا نمبر, نبی کی جگہ خطبہ دینے میں پہلا نمبر, نبی کی تصدیق کرنے میں پہلا نمبر, پورا مال خرچ کرنے میں پہلا نمبر, اپنی کنواری بیٹی نبی کے نکاح میں دینے میں پہلا نمبر, ہجرت میں رفیق بننے میں پہلا نمبر, کندھوں پر سوار کرانے میں پہلا نمبر, غار کے داخل ہونے میں پہلا نمبر, تبلیغ کرنے میں پہلا نمبر, بھرے مجمع میں سب سے پہلے اسلام کی آواز لگانے میں پہلا نمبر, نبی پر ٹوٹے ہوئے مشرکین کو ہٹانے میں, اتقتلون رجلا کہنے میں پہلا نمبر, نبی کے ساتھ جہاد کرنے میں پہلا نمبر, نبی کے بعد خلیفہ بننے میں پہلا نمبر. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حج کی عمارت نبی کی مرضی سے اور مشاورت سے کرنے میں پہلا نمبر, اپنے گھر کے باہر ایک تھڑا بنا کر اس کو مسجد کا نام دینے میں پہلا نمبر. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے, یہ تو میں نے کچھ اشارات دیے, پورا قرآن بھرا ہوا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے, خلیفہ اول ہے, خلیفۃ الرسول ہے, خلیفۃ المسلمین ہے, اور اس امت کے لیے مقتدی اور پیشوا ہیں.